تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چہرہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے آپ کے رخ انور کا اپنی طرف بار بار اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ لوگ بھی کھلے عام معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حمزہ صابری اور آج آپ کو مسجد قبلتین کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چہرہ کر دیا تھا۔ جب شروع میں اسلام نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر مکہ کی طرف یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو یہی وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ تو مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ جی ہاں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تحویل کعبہ سے پہلے مسلمان یروشلم میں موجود قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر 2 ہجری میں ظہر کی نماز کے دوران جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے رخ انور کا اپنی طرف بار بار اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوران نماز خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا اور اگلی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف پڑھائی، اور اس دن کے بعد قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ مدینہ منورہ میں بنی سلمہ کے مقام پر یہ مقدس مسجد واقع ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اس تاریخی مسجد کی جیسے 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی سادہ طرز تعمیر کی سفید رنگ والی یہ مسجد آج بھی ہمیں عہد رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ واقعہ 2 رجب 624 عیسوی کو پیش آیا۔ تحویل کعبہ کے بعد کفار مکہ اور یہودیوں کو بہت تشویش ہوئی کیونکہ پہلے مسلمان ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کفار مکہ اور یہودی مسلمانوں سے بہت زیادہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، مگر جب تحویل کعبہ کی خبر مکہ پہنچی اور کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ پہچان بن گئی ہے اور خانہ کعبہ قبلہ بن چکا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو اکسانا شروع کر دیا اور قبلے کی تبدیلی کو بنیاد بنا کر دین میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر مسلمان کفار کے جال میں نہ آئے۔ چند ایک مسلمانوں نے ادب کے ساتھ یہ سوال ضرور عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج سے پہلے 6 مہینے تک یروشلم یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے تھے، کیا ہماری وہ عبادات اکارت جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان نمازوں کا ثواب آپ کو مل گیا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور تحویل کعبہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد اسرا میں تحویل کعبہ کی خبر عصر کی نماز کے بعد پہنچی تھی، اور مسجد قباء جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس مسجد میں یہ خبر اگلے روز فجر کی نماز کے وقت پہنچی تھی کہ قبلے کا رخ بدل چکا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے جو ہے غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اس کے بعد اہل مکہ جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کر سکتے، لیکن یہود جو تھے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدہ ہوا تھا،
मदीना मुनव्वरा में वो लोग भी खुलेआम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अहले मक्का को वर्गलाया कि आप मदीना पर हमला करें, हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। गज़वा ओहद में 300 मुनाफिकीन किस बात को बहाना बनाकर वापस आए थे। इनका ये बहाना था कि हमारा आपके साथ ये अहद था कि हम मदीना शहर पर जब कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आप अब शहर से बाहर जा रहे हैं पहाड़ पर जंग करने के लिए, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इनकी ये हुज्जत थी। तो किबले की जो तब्दीली है ये इस्लामी तारीख में बहुत बड़ा वाक़या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।